یہ جو بعض لوگوں نے شروع کر رکھا ہے کہ جادو چیز ہی کوئی نہیں، جادو شے ہی کوئی نہیں، تو اس کا کیا معنی ہوگا بزرگوں؟ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. کوئی پتہ نہیں آپ کو؟ دوسرا مقام وہ بھی نکال لیں جو خیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اس کو ذرا نکالو. یہ وہی مضمون ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم. سادہ سا ترجمہ کرتے ہو ساتھ. پس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ، یخیل خیال میں آتا تھا حضرت موسیٰ کے، ان کی رسیاں ان کی لاٹھیاں حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا کس؟ انہا تسعی، کہ وہ سام بن کر تسعی دوڑ رہی ہیں، تسعی دوڑ رہے ہیں. کیوں خیال آتا تھا؟ من سحرہم، من سحرہم، اس کا کیا معنی کرو گے؟ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے. اس کا کوئی اور معنی ہے جی؟ کوئی اور ترجمہ اس کا بن سکتا ہے؟ کیا معنی ہوگا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، پس ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے. اب اس آیت کو کدھر کرو گے بھائی؟ کہ جادوگروں نے رسیاں ڈالی، لکڑیاں ڈالی، لاٹھیاں، اور وہ رسیاں لاٹھیاں حضرت موسیٰ کے خیال میں تسعی چل رہی تھی، دوڑ رہی تھی. آپ کے سامنے رسی کوئی ڈال دے، ڈنڈا، آپ کو وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے جی؟ یہ حضرت موسیٰ کو وہ چلتی ہوئی نظر کیوں آئی؟ قرآن خود بیان کر رہا ہے من ان کے جادو کی وجہ سے. اور آج تو بعض ایسے بے ایمان پیدا ہو گئے جو جہاں تک کہتے ہیں جی مواحد کے پیشاب پہ بھی جادو نہیں ہوتا. مجھ پہ جادو کر کے دکھاؤ، مجھ پہ نہیں ہوتا. نہ یہ مواحد حضرت موسیٰ سے زیادہ شان والا ہے. یہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے. فی الجملہ اثر، اتنا اثر قرآن کی نسکتی سے ثابت ہے کہ وہ رسیاں لاٹھیاں حضرت کو کیا لگ رہی تھی؟ تسعی، دوڑ رہی تھی. من سحرہم. تو یہ دونوں باتوں کی دلیل ہے کہ بعض غالی حضرات جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا، اور صرف جذبات کو اپنا عقیدہ سمجھتی ہیں، اور صریح قرآن کا انکار بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بیان بھی ہم قرآن ماننے والے ہیں. اب اگر جادو کا بالکل کوئی اثر نہیں، سب جھوٹے،
قرآن پاک کی اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ اور وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کا کیا معنی ہوگا؟ توجہ ہے میری طرف؟ جادو چیز ہی کوئی نہیں، اثر ہی کوئی نہیں، سب فراڈ بکواس، کوئی چیز نہیں۔ مواحد کے پیشاب پہ بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بتائیں قرآن پاک کی ان آیات کو کدھر لے جاؤ گے؟ یہ ان آیات کا صریح انکار ہے یا نہیں؟ آپ سب مولوی بیٹھے ہیں، اس کا کوئی اور ترجمہ، میں نے تو بڑا غور کیا، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کوئی اور ترجمہ اس کا بن سکتا ہے۔ یہی ترجمہ ہے۔ اس لیے جو مطلقاً اثر سحر کا منکر ہے وہ قطعی کافر اور قرآن کا منکر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ثابت نہیں، وہ بات ہی الگ ہے۔ اب یہ بعض ایسے گدھے لوگ ہیں کہ وہ مسئلے کو نہ سمجھتے ہیں نہ مسئلے کی سمجھنے کی کبھی کوشش کی، پھر کہہ دیتے ہیں جی ریورس گیئر ہے فلاں، اور گدھے پہلے بات سمجھو تو صحیح، تمہارا تو دماغ بھی اتنا معطل شدہ ہے کہ کھوتے کو بات سمجھ آ جاتی ہے، تمہیں بالکل نہیں آتی۔ ایسا جمود زدہ دماغ ہے۔ بھائی ہم اللہ کے فضل سے جو مسئلہ بھی کرتے ہیں دیانتداری سے، تحقیق سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی دلیل ہمیں اس کے خلاف دے دے ہم کبھی اڑے بھی نہیں۔ ہم نے ابتداءً یہی مسئلہ کتاب و سنت سے سمجھا کہ جہاں تین مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے سحر کا اثر، اہل سنت تمام متفق ہیں کہ جادو کا اثر ہے لیکن ہے بِإِذْنِ اللہ، نظر بد لگتی ہے لیکن لگتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ دوسرا کہ فی الجملہ ایسا عارضی اثر جو اوصاف نبوت کے منافی نہ ہو، وہ بشریت کی حد تک پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پیغمبر کی عصمت، نبوت اور لوازمات نبوت کے منافی نہ ہو، اور ہو بھی فی الجملہ عارضی، اتنی حد تک اثر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند لمحات کے لیے وہ رسیاں لاٹھیاں وہ چلتی ہوئی نظر آئیں، چند لمحات تھے، بس اتنا قدر چیز قرآن سے ثابت ہے اور اس پہ ایمان رکھنا فرض ہے، اس میں تعبیلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کا اثر ہوا یا نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے وجود پر جادو کا اثر ثابت نہیں، بس اتنی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ جادو کا اثر ثابت نہیں ہے۔ جو روایات ہیں ان پر تحقیق کی بات ہے، اصولی بات ہے۔ یہ تین مسائل ہیں اور یہ تینوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ اب جو مطلقاً سحر کے اثر کا منکر ہے کہ بِإِذْنِ اللہ بھی سحر کا کوئی اثر نہیں، سحر جھوٹ کا نام ہے، یہ ایک کتاب بھی ایک بزرگ نے لکھی ہے۔ اب وہ بزرگ وہ اس کو اشاعت التوحید میں خود لے کے آیا تھا، اور اس کے عقیدہ اب تک مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کیا ہے۔ وہ اب بھی جمعیت اشاعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اور وہ بھی سریلا خطیب ہے، لیکن اب تک مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہتا ہے۔ خالص خطیب، لوگ کہتے تھے یہ مولوی ہے، میں نے تو اس کی مولویت والی کوئی بات نہیں دیکھی کہ اس کے اندر کوئی مولویت والی بات ہو۔ اس نے بھی
ایک کتاب لکھی ہے معصوم پیغمبر، کتاب کا عنوان ہے معصوم پیغمبر، اس کی کتاب میرے پاس ہے۔ اب وہ ایک حصہ میں تو لگا رہا ہے کہ جادو کا اثر ہی کوئی نہیں، بڑے دعوے کیے، کوئی کدھر کی کوئی کدھر کے، اور عبارتوں میں جتنی خیانت کی، الامان والافین، وہی عبارت جو آگے سے لگاتا ہے بہت بڑا خائن ہے، پیچھے سے چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ جس عبارت سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جافی نفسی جادو کا اثر ہی کوئی نہیں، انہیں عبارتوں میں موجود ہے جادو کا اثر۔ پھر آگے اس کا دماغ خراب ہوا، پھر کہتے ہیں جادو کا جو اثر ہے نا یہ ما فوق الاسباب ہے۔ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ما فوق بھائی آدھی کتاب تو لکھ رہا ہے جادو کا اثر ہے ہی کوئی نہ، اور پھر لکھ رہا ہے جادو کا اثر ما فوق الاسباب۔ اب ایسے لوگ بھی بن گئے محقق اور مصنف۔ بھائی تو محترم تقریریں کر، اور تیری اچھی دیہاڑی لگی ہے، کاروبار بہترین ہے، 20-25 ہزار مل جاتا ہے ایک جگہ تقریر پر، 3 تقریریں اگر دن کی ہوں تو 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روٹی چھوٹی مفت، تو تیرا کام علمی موضوعات میں ٹانگ اڑانا نہیں۔ اگر پھر ٹانگ اڑانے کا ذوق کیا ہے نا، پھر ہمت کر، اور پھر جو کچھ بک بک کیا ہے اس کو ثابت کر۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ تیری راگڑی توتی اچھی ہے، خواہ علمی میدان میں آ کر اپنی بےزتی نہ کروا، اور صاحبزادگی کا روب بھی باقی رہے، علمی وجاہت بھی باقی رہے، تیری سرے شرے کاروبار بھی تیرے باقی رہے، اور جمعیت کا تجھ پہ لیبل بھی باقی رہے۔ تو میں نے سنا ہے کہ اس کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، وہ میں نے اس کی ریکارڈنگ تو نہیں سنی کہ کیا حضرت نے بک بک فرمایا ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور کہتے ہیں میرے ابے کے خلاف بات نہیں کرنی تھی، میں نے تو تیرے ابے کے خلاف بات کی نہیں، شرم تو تجھ میں نہیں کہ تو اس آدمی کے ساتھ پھر رہا ہے، تقریریں اس آدمی کے ساتھ کرتا ہے جو علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ کو پکا کافر سمجھتا ہے، سرگدے والے بزرگ، اور جنہوں نے احمد سعید خان کو ہر جگہ پہ گالیاں دی، یہاں تک انہوں نے آپ کے والد صاحب کو کہا کہ وہ جہاں جاتے تو لوگوں کے سرانے چوری کر لیتے تھے، فلاں کر لیتے تھے۔ اتنے گندے الزام لگانے والا مولوی، اس کے ساتھ تو تیری جاری ہے، اور ہم نے تو کبھی ان کی بے ادبی کی نہیں، اور تو بھی بک بک کر رہا ہے کہ بے ادبی ہو گئی، فلاں ہو گئی، کم از کم آدمی کو شرم بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک کتاب آئی معصوم پیغمبر، یہ میرے پاس رسالہ موجود ہے، جو خالص جہالت پر مبنی ہے، اول سے لے کے آخر تک۔ جس آدمی نے یہ کتاب لکھی، اس بیچارے کو میرا تو خیال ہے کلمہ اسلام کا معنی بھی نہیں آتا، اور بالکل اندھا دھند جاہل آدمی ہے۔ تو اب ہمارا سوال ہے، یہاں مسئلے 3 ہیں، ایک ہے اثر سیر باذن اللہ، اہل سنت سب متفق ہیں، اس میں ڈنڈی لگانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا اثر سیر فی الجملہ، جو منافی نبوت نہیں، عصمت نبوت کے منافی، شان نبوت کے منافی چیزیں نہیں، وہ اس کا اثر جہاں جیسے نص میں آ گیا، یخیل الیہ والی، اس کو ماننا بھی صحیح ہے۔ البتہ ہم صاف کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر سیر تحقیقاً ثابت نہیں، بات تو اتنی ہے۔